بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مردے نے آ کر کسی انسان کو نہیں دیا، لیکن انسان ہمیشہ اس کا جواب جاننے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اس کا جواب اسلامی روایات کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس دنیا کو اور اپنے مادی جسم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کا مطلب ہے پردہ، یعنی دنیا و آخرت دونوں سے پردے کی یا ان سے الگ چھپی ہوئی ایک الگ نئی دنیا۔ اس برزخ کے مقام پر دو مقام ہیں۔ ایک کا نام ہے علیین، جہاں پر نیک اور پاک روحوں کو رکھا جاتا ہے اور ایک رجسٹر کے اندر ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام ہے سجین، جہاں پر بدکار اور کافر روحیں رکھی جاتی ہیں، اور ایک رجسٹر کے اندر ان کا بھی ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ قیامت تک سب روحیں یہاں پر رہیں گی اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے مقام یعنی جنت اور جہنم کے اندر اپنے اعمال کے حساب سے داخل ہوں گی۔ یہ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ کیا دنیا کے معاملات کے بارے میں بھی کچھ جان پاتے ہیں؟ یا دنیا میں موجود اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ کبھی یاد کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ اس روحانی دنیا کے متعلق سن کر ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اہم ترین سوالوں کا جواب اسلامی روایات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مردے مرنے کے بعد بھی دنیا میں موجود اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، اور کیا ایک دوسرے کی رشتہ دار روحیں عالم برزخ کے اندر ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور کیا یہ روحیں خواب میں آ کر اپنا حال بیان کر سکتی ہیں، اور کیا آپ اپنے پیاروں کو جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کو کبھی مل پاؤ گے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ دنیا میں موت کے بعد انسان کی روح کو قبر میں واپس حساب کتاب یعنی منکر اور نکیر فرشتوں کے سوالوں کے لیے واپس بھیجا جاتا ہے، جس کے بعد اس کے اعمال کے مطابق یا تو جنتی نورانی دو فرشتے اسے لے کر آسمان میں عالم برزخ کی طرف جاتے ہیں، یا پھر وسیلی اور آگ جیسی ڈراؤنی شکل والے فرشتے اسے لے کر سجین کی طرف بڑھتے ہیں، جیسا کہ اس شخص کے اعمال تھے۔ برزخ میں چونکہ سجین بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پر پہنچتے ہی قیامت کے حساب کتاب سے پہلے ہی بدکار روحوں پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں آگ کے بستر پر لٹایا جاتا ہے اور آگ میں جلانے کے علاوہ بہت سارے دردناک عذاب یہاں شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جہنمی روح کو ایک کھڑکی سے اس کا جہنمی مقام جہاں پر اس نے ہمیشہ رہنا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والی ہو، جبکہ علیین میں موجود نیک روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ وہ بالکل ایک باغ کی طرح خوبصورت جنت جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان کر آپس میں خوش ہو کر ملتی ہیں، باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے واقعات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور آنے والی روح سے اپنے رشتہ داروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا بیٹا، میری ماں، میرا باپ، میری بہن، میری بیٹی یا دنیا میں موجود میرا کوئی بھی رشتہ دار کس حال میں ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ اگر آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کئی سالوں سے مر چکا ہے مگر یہ لوگ یہاں علیین کے اندر نہیں پہنچے، تو نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ یقیناً ان کو سجین کے اندر بھیجا گیا ہوگا۔ یعنی اگر آپ کے ماں باپ یا کوئی اور قریبی رشتہ دار فوت ہو چکا ہے تو آپ کے دنیا کے اعمال اس رشتہ دار کو بتائے جاتے ہیں، مگر اس وقت تک جب تک اس بتانے والے شخص کو خود دنیا میں موت آ گئی، یعنی اپنی موت سے پہلے جو کچھ بھی اس نئی آنے والی روح نے دنیا کے اندر آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں جو کچھ دیکھا ہے وہ یہاں آ کر دنیا کے حالات بیان کرتی ہے۔ ان سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ روح کو نہ تو غیب کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا داری کے معاملات کا کہ وہاں کیا چل رہا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق اب دنیا سے ختم ہو چکا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ موت کے بعد کا یہ تمام سفر
اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا تمام اعمال سنن نسائی حدیث نمبر 1834 کے اندر موجود ہے۔ اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مردہ رشتہ دار ہمارے خوابوں میں آ کر اپنے حال یا کسی اور چیز کی خبر دیتے ہیں، جو کہ کئی اسلامی واقعات سے بھی ثابت ہے۔ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے وصال کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی، جو کہ مسند احمد کے اندر کچھ اس طرح بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوپہر کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود تھے اور ہاتھ میں خون کی بوتل تھی۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، نیک روحیں اپنے پیاروں کا ان دین میں انتظار کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک مسافر اپنے گھر والوں سے دور ان سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ آپ کے رشتہ دار دنیا کے اندر آپ کے حالات کے بارے میں آنے والی روحوں سے سوال کرتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کی روحیں آپ کو یاد رکھتی ہیں۔ ان روحوں کو دنیا کی سبھی باتیں اور سبھی رشتہ دار یاد ہوتے ہیں، تبھی تو وہ اس بارے میں سوال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیک لوگ یعنی انبیاء، ولی اللہ اور شہیدوں کی روحیں بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ نے سورہ نساء آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سے، اپنے والد سے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے کس قدر بے چین ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ بھی موت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے کتنا بے چین ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تھا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، اور پھر ایسا ہی ہوا، اور پورے 4 یا 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ عالم برزخ میں نیک روحوں کو آپ کا یا ان کا خود کا صدقہ جاریہ، مثلا نیک اولاد یا مال کو کسی ایسی جگہ پر خرچ کرنا جو کہ پوری انسانیت کا بھلا کر رہا ہو، تو ساتھ ساتھ ایصال ثواب، ہدیہ اور تحفہ کی صورت میں ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے، یعنی انہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بس یہ پتہ ہے کہ بھیجنے والے کا نام، اس روح کو بتایا جاتا ہے کہ کس نے اس کو بھیجا اور کس صورت میں۔ اس کے بعد اس روح کو کیا نعمت ملتی ہے اور اس کے درجے کیسے بلند ہوتے ہیں، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل فرمائے، ایسے لوگوں میں جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوئے، اور ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ملاقات نصیب کرے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔